وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق علیہ. عزیز طلبہ، ہر بدھ کو صبح میں ہونے والی اس مجلس میں آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بدظنی ہے. آج ہمارا معاشرہ جن اخلاقی خرابیوں سے دوچار ہوا ہے ان میں ایک اہم ترین خرابی جو امت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے وہ بدظنی ہے. ظن یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں اس کے لیے گمان کا لفظ ہے اور گمان بھی اچھے اور برے دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اچھے اور برے کی تعیین کے لیے اس کے ساتھ اور ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے. چنانچہ اچھے گمان کے لیے حسن ظن اور برے گمان کے لیے سوء ظن لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کریم کی اگر آیات میں غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کثرت ظن ہی سے روک دیا ہے اور یہ حکم احتیاطی ہے. ظن تمام کے تمام برا نہیں ہے اور گناہ نہیں، لیکن چونکہ اس میں گناہ کا امکان بہت زیادہ ہے تو اس لیے جہاں گناہ اور معاصی کا امکان ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت سورہ حجرات کی میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر دیکھا جائے تو سرے سے ظن ہی سے رک دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن سے تم رک جاؤ، اس سے پرہیز کرو. اس لیے کہ اگر ہم ظن میں داخل ہو جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ظن ہمارے لیے جائز تھا اور کون سا ناجائز تھا. جائز سمجھ کر ہم گناہ کے اندر اور سوء ظن کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ سب ظن جو ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن بعض ظن یہ گناہ ہے. اس لیے جو راستہ گناہ کا ہے اسے چھوڑ دو. یہ جو سوء ظن اور بدظنی ہے یہ ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ مضر ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ یہ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ دل کی غیبت ہے. ایک غیبت زبان کی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اپنی زبان سے بول کر اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں، اور زبان کی غیبت سے بھی ہمیں روکا گیا ہے. اسی طرح سے یہ سوء ظن، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ دل کی غیبت ہے.
کہ دل جو ہے اس کی برائی کرتا ہے، اور ایسی برائی کرتا ہے کہ صرف اس آدمی کے پتہ چلتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. زبان کی غیبت تو ایک آدھ دو اور آدمیوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن زن سے ہمیں منع کیا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ زن مراد ہے جو بلا کسی دلیل کے قائم ہو جائے. بس ایسے ہی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کسی کے بارے میں ہم نے کوئی گمان برا پال لیا تو یہ گناہ ہے اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے. اور یہی گمان جو ہے وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس سوء ظن کی وجہ سے قرابت اور رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے اور قطع رحمی کی نوبت آ جاتی ہے. دوستوں میں جو اخوت اور محبت تھی وہ ختم ہو کر عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جیسا کہ اس آیت میں اس کے بعد ہی کہا گیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تو تجسس کسی کی ٹوہ میں لگنا یہ بھی اس سوء ظن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس سوء ظن کی وجہ سے تعلی اور خود پسندی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آدمی کسی کے بارے میں برا گمان پال لیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے، تعلی اور خود پسندی. اسی طرح سے یہ سوء ظن ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے نہ کوئی رشتہ ڈھنگ سے قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سوء ظن اعتماد کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کسی پر اعتماد کر رہے ہوں، اس سے تعلق ہو، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں، کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہوں، تھوڑا سا اگر سوء ظن پیدا ہو گیا، اعتماد ختم ہو جائے گا، کام کرنا دشوار ہو جائے گا. اور اگر یہ سوء ظن کی دیمک ازدواجی زندگی میں لگتی ہے تو اس کے نتائج بہت خطرناک پیدا ہوتے ہیں کہ زوجین کے درمیان اگر سوء ظن پیدا ہو گیا تو ازدواجی زندگی تلخ بن جاتی ہے، بلکہ یہی سوء ظن بسا اوقات زوجین کے درمیان علیحدگی کا سبب بن جاتی ہے. اور بسا اوقات کیا، اکثر اوقات اب تو یہی ہو رہا ہے. اور یہ سوء ظن یہ کئی برے گناہوں اور کئی برے اخلاق اور عادات کا یہ سرچشمہ ہے، کیونکہ اسی سوء ظن کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اسی سوء ظن کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، اسی سوء ظن کی وجہ سے بخل پیدا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ کئی گناہوں کا سرچشمہ ہے اور کئی گناہ اسی سبب سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو سوء ظن ہے یہ عموماً 3 بری عادتوں کے ہمارے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو سوء ظن کا سبب کہی جا سکتی ہیں. نمبر 1 پر عجلت پسندی، بے صبری، کہ اگر ہمارے اندر عجلت ہو کہ کام جلدی سے ہونا چاہیے اور ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو اب اگر کام نہیں ہوا تو اب ہم اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح سے دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تجسس کا مادہ ہے کہ ہم ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، تو تب بھی یہ بیماری پیدا ہوتی. معلوم ہوا کہ تجسس یہ دونوں جانب میں موجود ہے، سوء ظن سے پہلے بھی ہے اور سوء ظن کے بعد میں بھی ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کا سبب یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی ایک جانب کی بات سن لینے سے بھی سوء ظن پیدا ہوتا ہے.
اگر ہمارے اندر بات سن کر متاثر ہونے کے بجائے واقعی کی تحقیق کا جذبہ ہو تو کبھی سوء ظن پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ سوء ظن اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے اور قرآن کریم نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کسی بھی خبر کو سن کر اس کو سچ ماننے کے بجائے اس کی تحقیق کریں۔ چنانچہ اسی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی فاسق ناقابل اعتماد آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے تو فتبینوا، تم اس کی خوب تحقیق کرو۔ تو جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے، تحقیق کا مزاج نہیں بنائیں گے، تو وہاں تک سوء ظن سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ اگر ایک کان میں بات پڑتی ہے اور پھر اس کو دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے تو اس سے سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو تحقیق کا مزاج، کہ اگر کوئی بات ہمارے سامنے آئی ہے، اگر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو ہمیں اسی وقت اس سے دامن جھاڑ دینا چاہیے، لیکن اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے تو ہمیں اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اس پر ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2 پر دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم حسن ظن کے مادے کو اپنے اندر پیدا کریں، اہل ایمان سے حسن ظن پیدا کریں۔ چنانچہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کتابوں میں ویسے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کہیں پر بھی ملتی نہیں ہے۔ البتہ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث کے ضمن میں اتنا لفظ آیا ہے کہ وَأَن نَظُنُّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، تو حسن ظن کا جو ہے وہ مادہ ہمارے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے اس کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو کی۔ واقع افک آپ کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کو جو کسی حد تک اس واقعے سے متاثر ہوئے تھے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے اپنے بارے میں خیر کا ظن کیوں نہیں کیا، اور وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہہ دیتے کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں کو اپنے بارے میں حسن ظن پیدا کرنا چاہیے تھا اور اس خبر کو پہلے ہی جو ہے وہ جھٹلا دینا چاہیے تھا، اس کی تکذیب کر دینی چاہیے تھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر حسن ظن کے مادے کو پیدا کریں۔ اور تیسرا علاج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا ہے، وہ یہ بتلایا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات سامنے آئے کہ جو ناپسندیدہ ہو تو اس کی حسن تعویل کر لیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حارث المحاسبی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو حسن تعویل کے ذریعے سوء ظن سے بچا لو، کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو ہم حسن تعویل کر لیں اور اپنے دل کو اس سے بچا لیں۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے 3-4 بچے جو ہے وہ پلیٹ فارم پر کھیل رہے ہیں اور بڑا ادھم مچایا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ باپ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے
اور کچھ بول نہیں رہا ہے، بڑے پریشان، لیکن دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب کچھ دیر گزری اور دیکھا کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو ایک بڑے میاں نے بڑی ہمت کر کے اس سے کہا کہ یہ بچے آپ کے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو آپ روک کیوں نہیں رہے کہ بڑا ادھم مچا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جو جواب دیا وہ سن کر بڑے میاں سن رہ گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم ابھی ان کی ماں کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اور ابھی ان کی ماں کو دفن کیا ہوا ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس صدمے سے دوچار ہیں، اس لیے میں چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، کبھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے ایسا آتا ہے، ہمیں غلط نظر آتا ہے، اس کا شر کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، تو اگر ہم حسن تعویل کر لیں تو بدظنی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ مرض جیسے عام لوگوں میں ہے، ہم طلباء میں بھی موجود ہے، تو ہمیں اس مرض کو اپنے اندر سے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔